ٹمپیا کی یہ بلڈنگ جو ہے تقریباً 800 سال تک جو ہے وہ پہلے اس کو ٹمپیا کاسل کہا کرتے تھے. بیسٹین تھا، بیسٹین کے بعد اس کو کاسل بنا دیا گیا، اور کاسل بنانے کے بعد ڈنمارک کے گورنمنٹ نے جو تھا وہ یہاں سے اپنا گورنر رکھا ہوا تھا اور یہاں سے وہ حکومت کرتے تھے. اس کے بعد سویڈش نے بھی یہاں پر حکومت کی، اور بعد میں جو ہے وہ رشیا بھی اس جگہ سے ہی اپنا گورنر بٹھا کر تو یہاں سے وہ رول کرتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ایسٹونیا کی تھی وہ بھی یہاں پر قائم ہوئی. اگرچہ یہ بلڈنگ اس کی موجود ہے، لیکن اس میں بھی یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ یہ بھی ساتھ ہی ہے. تو یہ تقریباً 800 سال تک نہ صرف اس نے کاسل کا کام کیا ہے بلکہ ایک گورنمنٹ کی سیٹ کا کام کیا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے ایسٹونیا کو رول کیا جائے. اور یہ دنیا کے بہترین اور خوبصورت پارلیمنٹ میں سے ایک ہے. اور اس کا یہ خطاب 1935 میں بھی اس کو دیا گیا ہے. تو اس کو اس وقت صرف نام دیا گیا ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا، کیونکہ پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بننے کے بعد یہ والی اس میں سے پارلیمنٹ کا وہ کام ختم کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں جو ہے وہ چرچ ہے. اور اس کو گورنر گارڈن کہتے ہیں. یہ بالکل اس کے سامنے جو ہے یہ گورنر گارڈن کہلاتا ہے. یہ اس کے ساتھ ایک اور چرچ بھی ہے پیچھے بھی. تو یہ گورنر گارڈن ہے. تو یہ جو کاسل تھا اس کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس تھی، یعنی کہ سب سے پہلے جو دفاع کی جگہ تھی وہ یہ جگہ تھی. اور اس کو انہوں نے بعد میں ایک گرین پاسچر بنا دیا تھا. اور یہ مطلب ایریا سب سے پہلے ان گرین پارکس میں سے ہے. یہ سب سے پہلا پارک ہے جو ایسٹونیا میں قائم ہوا، جس کا مقصد تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس تھی، اور پھر اس کو گرین کر دیا گیا تھا. تو یہ ملٹری ٹیکٹکس اور ملٹری میتھڈالوجی کا ایک حصہ ہے. ایسٹونیا کی پارلیمنٹ کو ریجیکاگ کہتے ہیں. یہ 1935 میں بنائی گئی تھی، اور جو پرانا طرز ہے، جیسے کہ یہ ٹاور ہے اور یہ نئی عمارت یہ بھی پرانی طرز کی ہے. تو یہ ایک نئے شہر یا نئے ملک کی ایک جدید ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے. جو پارلیمنٹ کے ساتھ ٹاور ہے، اس ٹاور کو ہرمین ٹاور کہتے ہیں. تو یہ جو ٹاور ہے اس کے اوپر ایسٹونیا کا فلیگ ہے. یہ ایسٹونیا کا فلیگ دراصل بلو، وائٹ اور بلیک کلر کا ہوتا ہے. جو بلیک کلر ہے وہ ان کے ڈارک پاسٹ کو بتاتا ہے. جو بلو کلر ہے وہ بتاتا ہے انلائٹنمنٹ کو اور بلو اسکائی کو، جو کہ نارڈک یا ناردرن ایریا ہے اس کی علامت ہے، کیونکہ یہ اسکائی بہت زیادہ بلو اور شائنی ہوتا ہے. اور جو وائٹ ہے یہ بات کرتا ہے انلائٹنمنٹ کی. اور اسی طرح جو وائٹ ہے، تو جو وائٹ کلر ہے وہ انلائٹنمنٹ کی بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے انلائٹنمنٹ کی طرف اسٹرائیو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے 3 کلر ہیں: ڈارک پاسٹ، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انلائٹنمنٹ کی طرف جائیں،
اور جو بلو ہے وہ اوپننس اور بلو اسکائی ان کو ظاہر کرتا ہے. یہ سسی پاس ہے. ان کو جو سویڈش ہیں وہ کرکا کہتے ہیں اور اس کو یہ ڈوم چرچ کہتے ہیں. تو یہ ڈوم چرچ ہے. یہ پورا تعلیم اولڈ ٹاؤن جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. یہ دیکھیں آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے اور ٹاور کے ساتھ یہ شاپ ہے. تو جو پرانی عمارت ہے اس کو موجود رکھا گیا اور اس کے ساتھ جو جدید عمارتیں ہیں ان کو ساتھ شامل کر دیا گیا ہے. تو جو پرانی کنسٹرکشن ہے وہ ویسے ہی موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ نئی کنسٹرکشن ان میں ایڈ کر کے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی بزنس شروع کر دیا گیا. تو یہ جتنے بھی ہیں وہ سارے پرانی عمارتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو یعنی مختلف لوگوں نے گھر بنائے اور ان ہر گھر میں انہوں نے اپنا کوئی چھوٹا ہوٹل، کوئی شاپ، کوئی سوینئر شاپ، اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ ہے تو بہت اولڈ بلڈنگ لیکن میرا خیال میں یہ کسی ہوٹل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس کو. یہ اولڈ وال اور پھر اس کی جو اولڈ ٹاؤن میں انٹرنس ہے وہ ہے. یہ سینٹ آلف چرچ ہے. یہ وہ سٹی وال ہے یہ والی اور یہ ان میں سے ایک ٹاور ہے. یہ جو ہے یہ ایک سٹور تھا. یہاں پر ایک مل تھی جس کا کام تھا کہ وہ جو پانی ہے اس کو پہنچانا اوپر. تو اس کی یہ روف تبدیل کر دی گئی. بعد میں یہ رشینز نے اس کو ایک سٹور کے طور پر استعمال کیا. یہ جو ہے میوزیم ہے میری ٹائم میوزیم. تو میری ٹائم میوزیم میں کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے مجھے تو اس لیے یہ اندر جانا مناسب نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی سی پلین ہاربر ہے. تو یہ ساری جگہ جو تھی اس وقت یہ سی میں کا پارٹ ہوتی تھی. تو یہاں سے پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور تھوڑا سا ہاربر جو ہے وہ نیچے کر کے بنایا گیا. میری ٹائم میوزیم. یہ قریب کہیں پر لینا ہال ہے. لینا ہال مطلب ٹاؤن ہال، اولڈ ٹاؤن ہال. لینا اولڈ ٹاؤن. تو اولڈ ٹاؤن ہال ہے اور اولڈ ٹاؤن ہال کے پاس ہی قریب جو ہے وہ میوزیم ہے. یہ کوئی بوٹ ڈوبی ہوئی ہے. فیری.
یہ ہے سی پلین ہاربر، اور یہاں کی ایک اہم چیز ہے سرتال۔ سرتال جو ہے وہ ایک شپ تھا جو کہ آئس بریکر تھا، اور بعد میں وہ رشین بلڈ تھا، اور وہ ایسٹونیا میں زیادہ تر آئس بریکنگ کے کام آتا تھا، لیکن وہ یہاں پر اب سی پلین میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے سی پلین ہاربر، اور یہ ہیں وہ کمرے۔ اس کو جیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اتنے تنگ جگہ ہوتی تھی یہاں پر کہ جو اکثر لوگ یہاں پر آتے تھے سی پلین ہاربر میں، ان کو بند کیا جاتا تھا، وہ پھر واپس نہیں جا سکتے تھے، اور ان کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سیکسٹنٹ کی شیپ کی یہ بلڈنگ ہے۔ یہ ٹیمپریچر اس وقت -4 ہے، اور دھند اور بادل یہ بتا رہے ہیں کہ اور برف باری ہونے کا امکان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر اور بھی ڈاؤن ہوگا۔ تو ہم سی پلین ہاربر اور سرتال یہ سامنے ہے، اس پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے سرتال۔ یہ سرتال شپ جو ہے یہ 1914 میں بنایا گیا تھا، اور یہ جرمنی نے بنایا تھا، اور پھر 1918 اور اس سے پہلے یہ ماڈرن آئس بریکر تھا اگلے 10 سال کے لیے۔ اس کا جو انجن تھے وہ سٹیم انجن تھے، اور سٹیم جو تھی وہ کول فائر سے استعمال کر کے بنائی جاتی تھی۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار نے رشیا نے اس کو استعمال کیا، اور پھر بعد میں یہ فن لینڈ کی گورنمنٹ نے اس کو لے لیا۔ اس شپ کا اہم رول یہ ہے کہ اس نے بہت امپارٹنٹ رول پلے کیا ہے انڈیپینڈنس وار آف ایسٹونیا میں، جس میں یہ جو واٹر ویز تھے ان کو اس کے ذریعے اوپن رکھا گیا ہے۔ تو جو سرتال ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس نے ایسٹونیا کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اب یہ جو ہے وہ ایک یہاں کی امپارٹنٹ اٹریکشن ہے، اور لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں۔ بعد میں یہ ہوا کہ یہ اس شپ کو جو ڈیزل انجن ہے وہ کنورٹ کیے گئے۔ اس کی جو میجر چیزیں ہیں یہ اسی زمانے کی ہیں۔ یہ جو سارا آئرن اور ساری شیپ ہے یہ وہی ہے، صرف اس میں ایک میجر چینج یہ ہے کہ یہ ہیچ ہے۔ میجر چینج یہ ہے کہ اس کا
جو انجن تھا وہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ شپ ہے ان کا، اور یہ ماڑو ہے، یہ گن بوٹ ہے۔ ایسٹونیا کی یہ وہ بلڈنگ ہے جو سیکسٹنٹ کی شیپ کی ہے۔ یہ وہ رومز ہیں جو کہ گارڈ کے لیے استعمال ہوتے تھے، جو اس کے قیدی تھے ان کے، وہ اس طرف تو شہر کی طرف تو نہیں جا سکتے، البتہ سمندر میں جا کے تو نکل سکتے ہیں، لیکن سمندر میں کی طرف جائیں گے تو وہ یعنی اینڈ ان کا جو ہے وہ موت ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ جتنے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں یا مسجد الحرام میں ہوتے ہیں اتنے کہیں نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہی جو دوسری سب سے بڑی جگہ ہے وہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ زائرین ہوتے ہیں، وہ ہے کربلا معلیٰ۔ تو جو کربلا کی طرف لوگ جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریلیٹیولی ان کا بھی کوئی میچ نہیں ہے۔ اور جو فیسلٹیز کے لحاظ سے جو ریلیجن میں جو سب سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اس ایونٹ میں دیکھیں تو وہ مشی میں جتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو میں نے سنا ہے ان کا کوئی میچ نہیں ہے، اور شاید ہی میں نے کوئی دیکھا ہو کہ یا سنا ہو کہ اس کے مقابلے کا کوئی ارینج کر پاتا ہے اس طرح کا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس مرتبہ حج پر بھی جاؤں اور ساتھ اس سال حج پہ جاؤں، اور آئندہ مشی کے لیے بھی اگر مجھے موقع ملے تو